نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نیکسٹ، علم القرآن. علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی. ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي انعم بها على عباده قدم النعمة التي هي اجلها قدرا واكثرها نفعا واتمها فائدة واعظمها عائدة وهي نعمة تعلیم القرآن فإنها مدار سعادة الدارين وقطب رحى الخيرين وإماد الأمرين. الشوکانی. ولما كانت هذه السورة، اور جب یہ سورت آئی یا ہوئی، لتعداد نعمہ، نعمتوں کو گننے کے لیے، التي انعم بها، وہ جو اللہ نے انعام کی، علی عبادہ، اپنے بندوں پر. قدم النعمت، تو مقدم رکھا اس نعمت کو، التی ہی اجلها قدرا، جو سب سے زیادہ جلیل ہے، بڑی ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے. قدرا، قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. یعنی جب یہ سورت ان نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی جو اللہ نے اپنے بندے پر انعام فرمائی، تو سب سے پہلے اس نے اس نعمت کو بیان کیا جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا، اور سب سے زیادہ نفع دینے والی، وَأَتَمُّهَا فَائِدَةً، اور سب سے زیادہ کامل فائدے والی، وَأَعْظَمُهَا عَائِدَةً، اور سب سے زیادہ عظیم لوٹانے والی، یعنی پھل دینے میں سب سے عظیم. وَهِيَ نِعْمَةُ تعلیم القرآن، اور وہ تعلیم قرآن کی نعمت ہے. فَإِنَّهَا، کیونکہ وہ مدار سعادت الدارین، دارین کہتے دو گھر، دونوں گھروں یعنی دونوں جہانوں کی خوش قسمتی، سعادت کا مدار ہے، مرکز ہے. مدار کہتے ہیں مرکز کو. وقطب، اور محور ہے. روحا، چکی کو کہتے ہیں. الخیرین، دونوں جہانوں کی خیر کی، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور ہے. یعنی ساری خیر اس کے گرد گھومتی ہے. محور کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں، جیسے آربٹ ہے، تو ساری خیر اس کے گرد گھومتی. یعنی اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے تو پھر آپ کی زندگی میں خیر ہی خیر، کیونکہ ہر چیز کو آپ صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، صحیح جگہ پر دیکھیں گے، صحیح اس کی تعبیر کریں گے، صحیح اس کے بارے میں اپنا تصور قائم کریں گے اور صحیح ڈائریکشن پہ چلیں گے اس کو لے کر. یہ ہمیں وہ نظر دیتی ہے، یہ قرآن کی نعمت، کہ چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے. یہ وہ سماعت دیتی ہے کہ مختلف باتوں کو انالائز کیسے کرنا ہے. دنیا میں ہونے والے واقعات، حادثات، ان سب کو انسان بالکل ایک اور نظر سے دیکھ. جس وقت دنیا کورونا سے پریشان ہو رہی ہو تو آپ کے دل میں ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، عجیب اطمینان. تو یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کو پہچان کے آتا ہے. اور مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہوتی ہے. تو اس لیے وَإِمَادُ الْأَمْرَيْنِ، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے، اسی پہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے. دونوں جہانوں کی خوش نصیبیوں کا مرکز، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے. اسی لیے سورۃ الرحمن میں دونوں جہانوں کا ذکر کیا گیا. اس جہان کی نعمتیں بھی بتائی گئی ہیں اور اس جہان کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے. السؤال لماذا بدأت سورۃ الرحمن ببیان تعلیم القرآن؟ لماذا، کیوں، بدأت شروع ہوئی، ابتدا ہوئی، سورۃ الرحمن کی، ببیان تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کے بیان کے ساتھ. قرآن کی تعلیم کے بیان کے ساتھ کیوں ابتدا ہوئی؟ کیونکہ یہ نعمت قدر منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی، سب سے زیادہ نفع دینے والی، کامل فائدے والی، ثمرہ اور پھل دینے میں سب سے عظیم، اور دونوں جہانوں کی خوش نصیبیوں کا مرکز، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے. نمبر 3،
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. قال قتادة في هذه الآية اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك وأوف كما تحب أن يوفى لك فإن بالعدل صلاح الناس. القرطبی. قال قتادہ کہتے ہیں فی هذه الآیہ اس آیت کے بارے میں اعدل عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یا ابن آدم اے ابن آدم، کما تحب جیسا کہ تم پسند کرتے ہو، ان یعدل علیک کہ تمہارے بارے میں انصاف کیا جائے، وأوفی اور پورا پورا تول کے دو، کما تحب ان یوفی لک جیسا کہ تم اپنے بارے میں پسند کرتے ہو کہ پورا تول کے دیا جائے، فإن بالعدل صلاح الناس تو انصاف کے ذریعے ہی لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. السؤال ما التوجیہ الذی تضمنته هذه الآیہ، وہ کیا رہنمائی ہے، توجیہ کہتے ہیں رہنمائی کو، الذی وہ جو تضمنته مشتمل ہے جس پر هذه الآیہ یہ آیت، کیا رہنمائی ہے کہ اے دل ابن آدم عدل کرو، فإن بالعدل صلاح الناس. اب دیکھیں بچوں کی تربیت میں بھی جب تک عدل سے کام نہ لیا جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم مجبور ہوتے ہیں. ایک بچہ بہت بھلا مانس ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، قدرتی طور پر آپ کا دل اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور ایک مان کے کوئی بات نہیں دیتا تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں. اب وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ قصور میرا، وہی دیکھتا کہ بھائی کو تو ڈانٹ نہیں پڑتی، مجھے کیوں پڑتی. لیکن پھر بھی کبھی کمپیرزن نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ دینے دلانے کے معاملے میں خاص طور پر عدل ہو. یہ احساس نہ ہو بچوں کو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. کسی ایک بچے کے اندر یہ کیفیت نہ آئے کہ میری ماں مجھے کچھ نہیں سمجھتی، دوسروں کو مجھ پر پریفرنس دیتی. ایک بچے کے سامنے دوسرے کی بہت تعریفیں نہ کریں، اور پھر یہ اصول کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، یہ ہے عدل. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہم بعض اوقات اپنے لیے تو بہت سی سہولتیں چاہتے ہیں، لیکن ان کے کیا حقوق ہیں یا ان کی کیا ضروریات ہیں اس بارے میں غافل ہو جاتے ہیں. سیلف پٹی کا اکثر شکار رہتے ہیں، لیکن دوسرے کی تکلیف کیا ہے، اس کو کس چیز سے پرابلم ہو رہی ہے وہ نہیں سوچتے. تو وہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. تو جب کسی کو اس کا حق نہیں ملتا یا کم ملتا ہے تو میزان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، عدل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اشیاء کے بارے میں بھی ہے، حقوق کے بارے میں بھی ہے. نمبر 4 خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمی المخلوق من الطین والتراب. وهذا اور یہ يدل دلالت کرتا ہے علی شرف شرف پر، مقام پر، عنصر کہتے ہیں مادہ، الآدمی انسان کے، المخلوق جو پیدا کیا گیا ہے، من الطین والتراب مٹی اور پانی سے. یعنی یہ آیت انسان کے مادہ کے شرف پر دلالت کرتی ہے جسے گارے اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. الذی ہوا محل الرزانۃ والثقل والمنافع، وہ مٹی جو مقام ہے وقار کا، ثقل کا اور فائدہ پہنچانے کا، یا انسان جو وقار، ثقل اور فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، یعنی اس کا ایک وزن ہے، اس کی بات کا، اس کا ایک مقام ہے. بخلاف عنصر الجان وهو النار، برخلاف جنوں کے مادے کے، وهو النار جو کہ آگ ہے. التی ہی محل الخفت، آگ جو ہے وہ محل ہے، جگہ ہے ہلکے پن کی، والطیش اور غصے کی،
والشر اور شر کی، والفساد اور فساد کی. تو ہوا جو ہے نا اوپر والا ہوا، الذی ہوا محلو، یہ مٹی کی طرف جا رہا ہے. مٹی کے اندر ایک وقار ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک وزن ہے اور اس سے فائدے ہیں، بہت سے چیزیں گرو ہوتی ہیں، اس میں تعمیریں ہوتی ہیں. ہاں، اس کے برعکس جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کی، تو آگ جو ہے وہ اس کا وزن کوئی نہیں، ہلکا پن ہے، اس میں وقار نہیں بلکہ تیش ہے، غصہ ہے. شر اور فساد ہے، بگاڑ ہے، لگے کہیں تو ہر چیز کو جلا دے. تو دونوں کو کمپیئر کیا گیا ہے. السؤال دلت الآیتان علی عظم الانسان وفضلہ علی الجان فما وجہ ذلک. دلت دلالت کرتی ہیں، الآیتان دونوں آیتیں 14 اور 15 نمبر، علی عظم الانسان انسان کی عظمت پر، وفضلہ اور اس کی فضیلت پر، علی الجان جنوں کی. فما وجہ ذلک، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس مادے سے پیدا کیا گیا یعنی مٹی، اس کی فضیلت ہے اس مادے پر جس سے جنوں کی پیدائش ہوئی ہے. سادہ جب ہم نے فرسٹ انوائرمنٹ کا کورس کیا تھا نا، تو اس میں مجھے سب سے فیسینیٹنگ آئی تھنک ون آف دا تھنگز واز اباؤٹ سوئل. اور میں نے فرسٹ ٹائم جب ہم آیتیں پڑھ رہے تھے اس ٹائم مجھے نا آپ مٹی کہتی رہی اور آپ ایکسپلین کرتی رہی گارا اور ڈفرینٹ اسٹیجز، لیکن میرے ذہن میں سوئل لفظ نہیں آیا، تو کنیکشن ہی نہیں بنا. اینڈ اس کے بعد سے جب میں نے تھوڑا بہت سوچا تو ہمارے پروفیسر بھی کہی تھی کہ جیسے ایک یوزول ایک یہ نظریہ ہے کہ پانی کو بہت خطرہ ہے اور پانی کے اوپر یعنی خدا نخواستہ کوئی وار ہو سکتی ہے، یعنی اٹس کائنڈ آف انڈینجر، ایک نعمت ہے. لیکن جو سوئل ہے وہ بہت زیادہ انڈینجرڈ ہے، بیکاز سوئل ڈپلیٹ ہو رہی ہے بیکاز آف جیسے ایگریکلچر ہمارا ہے، جس طرح ہم ایکسٹریکٹ کیے چلے جا رہے ہیں زمین سے. اور سوئل اتنی کمپلیکس چیز ہے، یعنی اس کو کہنا بڑا وہ ہے، لیکن اس میں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور کتنے کلر سے چینج کرتی ہیں. ناردرن پلیسز میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹراپیکل ایریاز میں مختلف ہوتی ہے. اسی طرح ٹراپیکل ایریاز میں ڈیکمپوزیشن جلدی ہوتی ہے بیکاز وارم ٹیمپریچر ہوتا ہے، نارتھ میں ایسا نہیں ہوتا، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن میں اس سے وہی جو ایک ہمبلنس کا اور جو گروتھ کا اور وہ جو سارا جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا اور ابھی مفسر بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از سو فیسینیٹنگ. اور مجھے اس سے آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ وہ آیت یاد ہے کہ جو خواتین کو کھیتیوں سے جو وہ بڑا ایک ہوتا ہے، لیکن دیٹ از آل اباؤٹ لائک کتنے ایک نرچرنگ جو ایک فیچر ہے سوئل کے اندر. سو فار اسے ایک سمبولک جیسے خواتین کو لے آتا ہے. بٹ اٹس جسٹ سو امیزنگ کہ دونوں کو واقعی فائر کو اور اس کو کمپیئر کیا جائے تو دے ہیو کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیریکٹرسٹکس اینڈ فیچرس. ایک بناتی ہے ایک جلاتی ہے. اس سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ تو اس پہ حیران ہوتی ہوں کہ ہم زمین میں صرف بیج ہی تو ڈالتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگ بھی، ٹھیک ہے، کچھ سورج اور اوپر کی فضا مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، لیکن بنیادی کام جو اصل ہے جو نرچر کر رہی ہوتی ہے وہ تو مٹی کر رہی ہوتی ہے نا، نیچے سے زمین ہی کر رہی ہوتی ہے. اور کہاں سے آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری پراپرٹیز، اس کے اندر اس کی غذائیت، اس کا ٹیسٹ، ہر ایک چیز. جو سوئل جو کرتی ہے نا گرو کرنے والی اس طرح، وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی. لائک اٹ ہے کتنے عرصہ لگتا ہے کہ وہ پریس ہوتی جاتی ہے پھر اس کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی پہلے کہا تو میرے دل کو وہی جا کے لگ گئی کہ نرچرنگ کرنے میں واقعی ٹائم تو لگانا ہی پڑے گا اور ایفرٹ بھی. جیسے بچوں کا ہی اگر دیکھ لیا جائے اٹ از گونا ٹیک دیٹ، جیسے فارمرز کرتے لائک اٹ موسٹ اور کانسٹنٹ، لائک اٹ ہیز ٹو بی لائک دیٹ، اٹ ہیز ٹو بی لائک دیٹ. اور کسی بھی وقت وہ فرگیٹفل نہیں ہوتے، ان کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے. جی استاذہ جی، یہ جو بوجھ اور ہلکے پن کی بات ہے نا، اس میں مجھے ایک دم سے ایسا ہوا کہ جب جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا تو وہ بڑا ہلکا اور بودا ہوتا ہے، لیکن وہ طیش میں بہت جلدی آ جاتا ہے. اس کے برعکس جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بہت سہج بات کرتا ہے اور اس کی بات کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی کے دل پہ لگتی ہے. تو دیٹس دا ڈفرنٹ کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ میں ہیں یا آپ شیطانی اثرات میں ہیں، کیونکہ وہ صرف خود نہیں جلتا، آ کے ہمیں بھی آگ لگا دیتا ہے نا. ایک چھوٹی سی بات سے ہم پھڑک اٹھتے ہیں، چھوٹی وجہ سے کہ پیٹرول میں تیلی ڈالنے والی بات ہوتی ہے. نمبر 5، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ساری خواہشات پہ مٹی پڑ جاتی ہے نا. کل من علیہا فان، لگتا ہے کہ ہر چیز سو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ویران برباد. لما کان قولہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآلام، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں سمندر میں اوپر اٹھی ہوئی
پہاڑوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے مؤذنن آگاہ کرتا ہے بنعمت ایجاد اسباب النجات من الہلاک. مؤذنن بنعمت ایجاد کرنے کی نعمت اسباب النجات نجات کے ایسے اسباب کو من الہلاکی جو ہلاکت سے بچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول نجات کے ایسے اسباب کو ایجاد کرنے کی نعمت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جو ہلاکت سے بچاتے ہیں. وَأَسْبَابِ السَّعْيِ لِتَحْصِيلِ مَا بِهِ اِقَامَةُ الْعَيْشِ اور اسباب السعی کوشش کے اسباب لتحصیل کے حاصل کرے انسان ما بہ اقامت العیش جس پر انسان کی معیشت قائم ہوتی ہے. اذ یسر للناس السفن جب اس نے میسر کی یا آسان کی لوگوں کے لیے کشتیاں بنانا. اونا للناس جو لوگوں کے لیے مددگار ہیں علی الاسفار سفر کرنے کے لیے یا سفر کرنے پر. وقضاء الاوطار مع السلامۃ من طغیان ماء البحار وقضاء الاوطار اور ضروریات پوری کرنے کے لیے مع السلامتی سلامتی کے ساتھ من طغیان ماء البحار سمندروں کے پانی کی طغیانی سے سلامتی کے ساتھ. وکان وصف السفن اور کشتیوں کا جو وصف ہے بانہا کالآلام کہ وہ پہاڑوں کی مانند ہے. توسعۃ فی ہذہ النعمہ اس نعمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اتبعہ اس کے بعد لایا گیا ہے بالموعظۃ نصیحت کو بان ھذا لا یحول بین الناس وبین ما قدرہ اللہ لہم من الفناء کہ یہ چیز لوگوں کے درمیان اور ان کے لیے جو فنا ہونا مقدر کیا گیا ہے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یعنی اس سے پہلے ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کے بے پناہ فائدے ہیں اور اس کے بعد فنا کی بات کی گئی ہے. پہاڑوں جیسی کشتیوں کا ذکر کیا گیا. پہاڑ جو ہیں ان میں سب سے کم تبدیلی آتی ہے. مثلاً آپ جہاں بھی رہتے ہیں اگر آپ کے گھر کے باہر درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، پودے ہیں، مکانات ہیں، انسان ہیں اور پہاڑ بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن پہاڑوں میں تبدیلی نہیں آتی. بہت عرصے سالوں مدتوں بعد کہیں ان میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو، ورنہ ان کی چوٹیاں جہاں ہیں بچپن سے لے کے 60 سال کی عمر تک آپ نے اپنے آس پاس جو پہاڑ دیکھے وہ جیسے کہ تیسے ہی نظر آتے ہیں. درخت جو ہوتے ہیں وہ یا بڑھ چکے ہوتے ہیں یا کٹ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح مکان کوئی گر چکے ہوتے ہیں، کوئی نئے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن پہاڑوں میں تبدیلی نہیں آتی. تو پہاڑوں جیسی چیز کا ذکر کر کے پھر کیا کیا؟ کل من علیہا فان. یہ ہے خلاصہ اس بات کا. علی عادت القرآن فی الفرس للموعظۃ والتذکیر. ابن عاشور. یہ قرآن کی عادت ہے، معمول ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کے موقع پر واعظ و نصیحت کرتا ہے. فرص یعنی کہ موقع، فرصہ کہتے ہیں نا موقع کو، جیسے کہتے ہیں گڈ اپرچونٹی تو کہتے ہیں فرصہ جیدہ عربی میں بول چال میں فرصہ. ہمارے یہاں فرصت فراغت کو کہتے ہیں. تو تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن یہ ہے کہ خلاصہ اگر آپ سمجھ جائیں تو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تو یہ جو آیت ہے 24 نمبر آیت اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ 25 اور پھر 26 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے مؤذناً یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے. آذان سے ہے نا تو آذان بھی آگاہی ہوتی ہے. آگاہ کر رہا ہے بنعمت ایجاد اسباب النجات من الہلاک کہ کس طرح انسان ہلاکت سے بچ سکتا ہے. یعنی سمندر میں اگر خود اترے تو اس کا کیا حشر ہو. تو اللہ نے یہ کشتیاں بنا کے ہمیں ہلاکت سے بچایا ہے اور پھر اسباب کے بارے میں آگاہی دیتا ہے جس سے انسان کی معیشت قائم ہے، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے. کیونکہ سمندر کے ذریعے جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے صرف گڈز کی اتنی عام طور پر خشکی کے راستے نہیں ہوتی. تو اللہ نے لوگوں کو ایسے بحری بیڑے مہیا کیے ہیں کہ جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمندروں کے پانی سے نجات بھی حاصل ہوتی ہے. مع السلامۃ من طغیان البحار.
اور بحری بیڑوں کی نعمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفت بیان بھی کی گئی کہ وہ پہاڑوں کے جیسے ہیں. اس کے بعد یہ یاد دہانی کرائی گی کہ جو چیزیں ان کے درمیان ہیں یہ سب فنا ہونے والی. تو یہ قرآن کا معمول ہے کہ واعظ و نصیحت کے موقع پر واعظ و نصیحت کرتا ہے. جی پڑھتے ہوئے بالکل اچانک ایسے کلک ہوا استاذہ کہ ایک تو وہ فقہ القلوب کے وہ مینز والی وہ چیز بھی آ گئی کہ جی اسباب، اینڈ دین کہ ہم کتنی ہی کریشنز کیوں نہ کر لیں، ہم کسی بھی ایڈوانسمنٹ کے لیول پہ کہیں ہائیسٹ لیول تک بھی نہ پہنچ جائیں. دی الٹیمیٹ ٹروتھ از دیٹ ایوری تھنگ ول بی فنشڈ. اینڈ وہ آپ کو جیسے نہیں ہیلز پہ لے آتی کہ آپ نے گھٹنوں کے بل آپ کو جھکا دیتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. اینڈ دس پرسپیکٹو آپ کا چینج ہوتا ہے کہ پھر ترقی کا پرسپیکٹو کیا رہے گا، پھر ایڈوانسمنٹ کا کانسیپٹ کیا رہے گا. اٹ ہیز ٹو بی ڈکٹیٹڈ بائی سم سارٹ آف پرنسپل، جیسے پیچھے میزان کی بات ہوئی، جسٹس کی اینڈ ایوری تھنگ. سو کہیں بھی انسان پہنچ جائے اس کو آنا کہاں پر ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے بیکاز وی نو کہ ہمارا ایک اینڈ ہے، اور اس اینڈ کے لیے انسان اپنی زندگی کو بیکورڈ جیسے پلان کرے. ایک اسکالر جیسے کہا تھا سبحان اللہ. جی استاذہ، میں بالکل یہی اسی بات پہ سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے سمندروں کی بات ہوئی تھی، اور پھر یہ کشتیوں کی بات ہوئی، اور پہاڑوں کی بات ہوئی کہ کیسے پہاڑوں کی طرح. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مضبوط کہہ لیجیے کہ نشانیاں ہیں. اس کے بجائے کچھ اور چیزیں ہم مٹتی اڑتی دیکھتے رہتے. تو اس کے بعد اس چیز کو لانا کہ کل من علیہا فان. اور وہ جو آپ نے پہاڑوں کی بات کی، تو ابھی ریسنٹلی آئی تھنک لاسٹ ایئر ہم لوگ پاکستان گئے اسلام آباد میں، تو وہیں ہمارا قیام تھا شروع سے. تو پیچھے ہمارے مارگلا کی ہلز تھیں، تو وہ آج بھی ویسے ہی ہیں پہاڑ. صرف یہ کہ ریسٹورینٹس کا اضافہ ہو گیا، لیکن وہ جو پہاڑوں کی بلندی اور وہ جو اس وقت تھا وہ خاص نقشہ بالکل وہ ویسے کے ویسے وہاں جا کے وہی پرانی یادیں آ گئی. یہ اس میں کوئی چینج نہیں. ما مناسبت الآیت الکریمۃ لما قبلہا، اس آیت کریمہ کی اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کون سی آیت کریمہ؟ کل من علیہا فان. اس سے پچھلی آیت یعنی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنے کے بارے میں بتایا جن سے انسان کی معیشت قائم ہوتی ہے، اور پھر ان کی وسعت اور ان کی جو گرینڈر ہے اس کے بارے میں بات کی، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ فنا بھی ہونے والا ہے. مناسبت یہ ہے کہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے، یہ دنیا کہیں بھی پہنچ جائے، چاہے چاند پہ بھی پہنچ جائے، چاند نے بھی ایک دن فنا ہونا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں جگہ رہنے کی کم ہو گئی تو چلے ہم وہاں چلے جائیں گے، یا دنیا رہنے کے قابل نہ رہی، بہت پولوٹیڈ ہوگی تو ہم وہاں چلے جائیں گے. لیکن وہاں جا کے بھی موت سے تو نہیں بھاگ سکتے، موت تو وہاں بھی آئے گی. کل من علیہا فان. مجھے شانہ کی یاد ہوتا ہے کہ جب امریکاز جو تھے نا، جیسے ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ، ان کو بعد میں جیسے ایک طرح سے ڈسکور کیا نا کولمبس نے، وہ بھی کوٹیشن بیکاز وہ ڈسکور نہیں تھے، وہ انہیبیٹڈ تھے انڈیجنس پیپل سے. لیکن جب تک یورپ اور دوسری جگہ تھے انہوں نے خوب پولوشن وہاں پھیلا لی. جب نیو ہمیں جگہ ملی نا تو وی ور لائک آل ویری امیزڈ کہ ایک نئی جگہ مل گئی ہے، اس کو خوب ایکسپلوئٹ کر دیا. اب کہیں نہیں ہے، اب کوئی بھی اسپیس باقی نہیں ہے، ساری ارتھ انہیبٹ جتنی ہو سکتی تھی، لینڈ میس جو ہے وہ سب پہ ہم ہیں ہیومن بینگس. اینڈ دین ناؤ دیٹس وائی پیپل آر لوکنگ ایٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور پلانٹس پہ اور بیکاز پہلے اس کو اچھی طرح کر دیا ہے، صاف صفایا ہے، ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ ادر تھنگس. کہیں بھی چڑھ جائیں، کہیں بھی بھاگ جائیں، موت سے نہیں بھاگ سکتے. نمبر 6 کل یوم ہوا فی شأن. کل یوم ہوا فی شأن. روا ابو الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، من شأنہ ان یغفر ذنبا، اس کی شان میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے. ویفرج کربا، اور تکلیف دور کر دیتا ہے، کرب تکلیف کو کہتے ہیں. ویرفع اقواما، اور کچھ لوگوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے. ویدع آخرین، اور کچھ کا مرتبہ گرا دیتا ہے. واسنادہ حسن، اور اس کی سند حسن ہے، یعنی یہ روایت جو ہے حسن درجے میں ہے. السؤال ما المراد بقولہ کل یوم ہوا فی شأن.
اللہ تعالیٰ کے فرمان کل یوم ہوا فی شأن سے کیا مراد ہے؟ من شأنہ ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع اقواما ویدع آخرین. ٹھیک ہے. نمبر 7 سنفرغ لکم ایھا الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. لیس المراد منہ الفراغ عن شغل، اس سے مراد کام سے فراغت حاصل کرنا نہیں کہ اللہ کے بہت سے کام ہیں اور وہ فارغ نہیں، ایسا نہیں. لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لا یشغلہ شأن عن شأن، نہیں مشغول کرتا اس کو ایک کام دوسرے کام سے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کام دوسرا کام کرنے سے روک نہیں سکتا. جیسے انسان تو اگر ایک کام کر رہا ہو تو دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کچھ بھی مشکل نہیں. وَلَكِنَّهُ وَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے. للخلق، مخلوق کے لیے، بالمحاسبتی، کہ میں تمہارا حساب لوں گا، محاسبہ کروں گا. یعنی یہ جو فرمایا نا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے ابھی فارغ ہوا چاہتے ہیں، یعنی حساب لیں گے، محاسبہ کریں گے. السؤال ما المراد بقولہ تعالی سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ تعالیٰ کے فرمان سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جلد تمہارا محاسبہ کروں گا.